حیات حضور تاج الشریعہ کے چند سبق آموز گوشے، جس کے رائٹر ہیں عاشق حسین کشمیری، جنہوں نے اپنی بہت ساری زندگی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو جانا ہے اور انہوں نے یہ کچھ سبق آموز حضور تاج الشریعہ کے گوشے لکھے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، جن کو عاشق حسین کشمیری صاحب نے 4 حصوں میں لکھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی ذات گرامی ہر مسلمان اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی تعلیم، تدریس، تبلیغ و دین اور دعوت و ارشادات کے لیے وقف کی تھی۔ آپ اپنی گفتار اور کردار سے تو لوگوں کو دینی علمی فائدے پہنچاتے ہی تھے، جب خاموش بھی رہتے تب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیتے۔ یوں تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سبق آموز تھا، جس کو بیان کرنے اور صفحہ کرتاس میں لانے کے لیے وقت اور دفتر دونوں درکار ہیں، مگر میں 2-4 گوشے ذکر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا وجود ہمارے لیے کتنا مبارک و مسعود تھا اور آپ ہمارے لیے کتنے بیش قیمت اور اہمیت کے حامل تھے۔ 4 حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے جو عاشق حسین کشمیری صاحب نے لکھا ہے۔ جامعہ ازہر مصر میں، یہ آپ کی زندگی کا وہ گوشہ ہے جب آپ کے والد محترم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر میں بھیج دیا۔ جامعہ ازہر پہنچ کر آپ ہمہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا ہی عرصہ ہوا تھا کہ والد محترم کے وصال کی خبر پہنچی۔ جس والد گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، آپ کو بچپن ہی سے دینی طرز زندگی کا عادی بنایا تھا، رضا مسجد سوداگران کی امامت و خطابت کے فرائض سونپ کر نماز بجماعت کا پابند بنایا تھا، جس کا اثر پوری زندگی رہا۔ اس والد گرامی کی وصال کی خبر کا بہت زیادہ باعث رنج و غم ہونا یقینی تھا، مگر اس موقع پر بھی آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی تعلیم جاری رکھی، اور جب تعلیم مکمل کر کے گھر لوٹے تو اس شان سے لوٹے کہ کپڑے اور بہت ضروری سامان بہت سارا وہیں چھوڑ کر اس کی جگہ دینی کتابیں اپنے بکسے میں بھر کر لائے تھے۔ گویا آپ کی روح کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی علمی خزانہ لے کر لوٹ رہا تھا۔ عزیزوں کے انتقال سے جو صدمہ پہنچتا ہے وہ اچھوں کے قدموں کو ڈگمگا دیتا ہے۔ حضرت کو بھی اپنے شفیق والد کے انتقال سے دکھ ہوا، بلکہ گہرا صدمہ پہنچا، جیسا کہ اپنی ایک نظم کے ذریعے آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ مگر اس تکلیف نے آپ کو اپنا دینی مقصد پورا کرنے سے نہیں روکا، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ میں نے کئی علماء کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں نے، جن میں ان کے بچے تک شامل تھے، دم توڑا، مگر ان کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور ایسی علمی یادگاریں چھوڑیں جن سے آج تک فیض بٹ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا عاشق حسین کشمیری صاحب نے لکھا ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یعنی دوسرا حصہ دارالعلوم منظر اسلام جو بریلی شریف میں ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد آپ کا زبردست استقبال ہوا اور آپ کو دارالعلوم منظر اسلام کے تعلیمی فرائض سونپ دیے گئے، جو آپ بحسن و خوبی انجام دینے لگے۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے مقالہ نگاری اور فتویٰ نوشی وغیرہ بھی شروع کی، جس سے عوام و علماء میں آپ کی مقبولیت بڑھنے لگی اور آپ کے حاسدین پیدا ہونا شروع ہوئے، جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں آپ کی بڑھتی مقبولیت دیکھ کر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور آپ کو بدنام کرنے، نیچا دکھانے اور لوگوں کی نظروں سے آپ کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ مگر چونکہ آپ کے والد نے آپ کی تربیت اس طور پر کی ہی نہیں تھی کہ آپ اپنی زندگی لڑائی جھگڑے میں ضائع کر لیتے، بلکہ انہوں نے تو آپ کو علم و عمل سے مزین کر کے دین کی خدمت کے لیے تیار کیا تھا۔ اس لیے آپ نے صبر و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے گھر پر ہی تدریس، تحریر اور افتاء کا کام شروع کر دیا۔
آپ کے صبر و رضا کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف آپ کی بافیض بارگاہ میں طلبہ علم کا ازدحام اور دوسری طرف فتویٰ پوچھنے والوں کی بھیڑ ہونے لگی، اور پھر جب آپ نے دیگر علاقوں کے تبلیغ دورے شروع کیے تو لوگوں نے آپ کے لیے پلکیں بچھا دیں اور ہر طرف آپ کی مقبولیت اور شہرت ہوئی، جو نہ صرف ہندوستان تک محدود رہی بلکہ ہندوستان سے باہر عربی اور انگریزی ممالک میں بھی پھیلی۔ ہند و بیرو ہند کے دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کی بارگاہ میں قصد کرنے لگے، اور اس طرح آپ مرجع عوام و خاص بن گئے۔ آپ کا قائم کیا ہوا مرکزی دارالافتاء معتبر ترین دارالافتاء بن گیا، آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ جامعۃ الرضا اول کا مدرسہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور سوداگرہ کی گلیوں میں آپ کے عقیدت مند ہی عقیدت مند نظر آتے۔ جب باد مخالفت چلتی ہے اور لوگ در پہ آزار ہوتے ہیں تو شریف سے شریف طبیعت رکھنے والوں سے بھی صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ بھی رد و عمل پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر دینی رنگ میں رنگی ہوئی اس شخصیت نے ایسی حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کسی کے رد و عمل کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ دینی خدمت میں مشغول رہ کر اپنی سارے مخالفین کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سارا کا سارا حضرت عاشق حسین صاحب نے لکھا ہے، اور اس کا تیسرا مرحلہ یعنی تیسرا حصہ آنکھوں سے معذوری کا مرحلہ ہے، جب آپ حضور تاج الشریعہ نابینا ہو گئے تھے۔ اس ویڈیو میں بس 2 مرحلے، باقی کے 2 مرحلے یعنی 2 حصے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائیں گے، تو اس ویڈیو کو بھی آپ پورا ضرور دیکھنا۔